تمام صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں تشریف لائے۔ کافی عرصے کے بعد آپ حضرات سے یہاں نشست ہو رہی ہے۔ میں سب سے پہلے سکھر پریس کلب سے تعلق رکھنے والے، سکھر میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام صحافی بھائیوں سے، کیمرہ مینوں سے، ایک ایک شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے ساتھی سے اپنے بھائی مرحوم شہید جان محمد مہر کی اندوہناک شہادت پر اظہار تعزیت کرتا ہوں اور جان محمد مہر صاحب کے بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جان محمد مہر کے قتل میں ملوث افراد کو کیفر کردار سزا دی جانی چاہیے۔ کل حیدرآباد میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ خلیفہ دوم، شوہر پیمبر، مراد رسول، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں بدترین گستاخی کی گئی۔ رات سے میں جماعتی احباب ایس ایس پی حیدرآباد سے رابطے میں تھا۔ ایف آئی آر درج ہوئی۔ آج صبح ایک مرتبہ پھر جماعتی احباب اور ایس ایس پی حیدرآباد سے میرا رابطہ ہوا۔ اکیوز گرفتار ہوا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام، ختم نبوت، دین اور اسلام کی چوکیداری ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں گستاخی کسی صورت قابل برداشت نہیں۔ میں آج کے اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جناب فاروق اعظم کے شان میں گستاخی کرنے والے ملعون کو فوری طور پر قرار واقعی سزا دی جائے۔ میرے محترم بھائیوں، چند دن قبل جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی سینٹرل ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس ہوا۔ 13 گھنٹے کی طویل ترین مشاورتی اجلاس میں صوبہ سندھ کے اندر آنے والے انتخابات میں ایک گرینڈ الائنس کے حوالے سے مشاورت ہوئی۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ نون اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اتحاد کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں طے ہوا کہ ہمیشہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام نے سندھ کے مسائل کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ شہید خالد محمود سومرو کا سینیٹ کا 6 سالہ دور ہو، اس سے زیادہ سندھ کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ان کے بعد 9 سالہ ہماری جدوجہد ہو، اول دستے کے بنیاد پر عوامی مسائل کے حل کے لیے جمعیت علماء اسلام میدان میں رہی ہے۔ 15 سالہ بدترین سندھ کی حکمرانی، 1 سال میں 77 ارب روپے صرف فوڈ ڈپارٹمنٹ میں گندم کے نام پر کرپشن، 6ٹھی جماعت سے لے کر میٹرک تک بورڈز میں نتائج فکس کرنے کے مد میں، چاہے وہ لاڑکانہ بورڈ ہو، سکھر بورڈ ہو، میرپور خاص ہو، نواب شاہ ہو، حیدرآباد ہو یا کراچی ہو، 100 کروڑ روپے کی کرپشن سامنے آئی ہے۔ فرسٹ ایئر اور انٹر کے رزلٹ طے کرنے کے لیے بورڈز کے اندر 250 کروڑ کی 1 سال میں کرپشن سامنے آئی ہے۔ محکمہ صحت 2.5 کھرب کی
بجٹ کے بعد بھی آج ہسپتالوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ کل چانکا میڈیکل ہاسپٹل میں جو مریضوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا آپ کے سامنے ہے۔ آج بھی سندھ میں 60 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ آج کچے کے امن امان کی صورتحال اتنی مخدوش ہے کہ پکے پر بھی لوگ غیر محفوظ ہیں۔ جب میں نے مطالبہ کیا وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سکھر میں موجودگی کے دوران کہ کچے میں جوائنٹ آپریشن کیا جائے، تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ سندھ نے میری مخالفت کی، لیکن آج جمعیت علماء اسلام کا وہ مطالبہ پورا ہو رہا ہے۔ ان تمام حالات پر جمعیت علماء اسلام کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ 22 اکتوبر سے 2 نومبر تک سندھ امن مارچ کیا جائے گا۔ 22 اکتوبر کو امن مارچ کا آغاز ٹھیڑی بائی پاس خیرپور سے ہوگا۔ سکھر، روڑھی، پنو آکل، گھوٹکی، میرپور، ماتھو لیسو، اباوڑو تک کارواں جائے گا۔ 23 اکتوبر کو کارواں کشمور، کندکوٹ، تنگوانی، ٹھل سے ہوتا ہوا جیکب آباد پہنچے گا۔ 24 اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز کارواں شکارپور، لکھی، مدیجی، لاڑکانہ، نو ڈیرو، رتو ڈیرو سے ہوتا ہوا لاڑکانہ شہر پہنچے گا۔ 25 کو کارواں کمبر شہداد کوٹ اور دادو، 26 کو نوشہر و فیروز اور خیرپور، 27 کو نواب شاہ اور سانگھڑ، 28 کو میرپور خاص اور عمرکوٹ، 29 کو تھر پارکر اور بدین، 30 کو ٹنڈو محمد خان اور ٹنڈو الہیار، 31 کو مٹیاری اور حیدرآباد، یکم کو سجاول اور ٹھٹا سے ہوتے ہوئے 2 نومبر کو کراچی پہنچے گا۔ 2 نومبر کو انشاءاللہ العزیز سندھ امن مارچ جو ان تمام موضوعات پر ہے، وسائل کی خرید و فروخت، جزائر کی خرید و فروخت کے خلاف، سندھ کے زمینوں کو بیچنے کے خلاف، سندھ کے معدنیات اور وسائل کو بیچنے کے خلاف، سندھ میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کی رہائش کے خلاف، سندھ کے اندر کرپشن کی غضب کارروائیوں کے خلاف، سندھ کے امن امان کی صورتحال کو داؤ پر لگانے والوں کے خلاف، بچوں کو تعلیم سے محروم رکھنے والوں کے خلاف یہ امن مارچ 2 نومبر کو کراچی میں گرینڈ جلسے کا انعقاد کرے گا، جس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب خصوصی شرکت کریں گے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ شہید سندھ، شہید مسجد، شہید علامہ خالد محمود سمرو کی یاد میں 30 نومبر کو لاڑکانہ میں بہت بڑا عوامی اجتماع ہوگا۔
لہذا میں آج کے اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سندھ دوست قوتوں کو، سندھی بھائیوں کو، سندھ میں بسنے والے تمام قوموں، تمام مذہبوں، مسلکوں کے لوگوں کو بلا رنگ و نسل سندھ امن مارچ میں شمولیت کی دعوت دیتا ہوں۔ آئیں، ہمارا بازو بنے تاکہ ہم سندھ میں امن امان اور 15 سالہ بدترین کردار کے خاتمے کے لیے مشترکہ جدوجہد کر سکیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا اور اولین مطالبہ جمعیت علماء اسلام کا تھا کہ کچے میں جوائنٹ آپریشن کیا جائے۔ میں جہاں چیف آف آرمی اسٹاف کا شکر گزار ہوں، میں جہاں رینجرز کا شکر گزار ہوں، جہاں سندھ پولیس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کچے میں جوائنٹ آپریشن کا فیصلہ کیا ہے، وہیں ایک چیز کا مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکوؤں کا اصل مسئلہ قبائلی تکرار اور تصادم ہے۔ ڈاکو نے بندوقیں قبائلی تصادم کی وجہ سے اٹھائی ہیں۔ آج اگر کچے میں آپریشن کیا جاتا ہے، وقتی طور پر تو اس کا فائدہ ہوگا، لیکن اگر مکمل امن امان ہمارے ادارے دیکھنا چاہتے ہیں، مکمل امن امان قائم کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قبائلی تکراروں کے خاتمے کے لیے سرداروں کو مجبور کریں اور سندھ کے سرداروں کو وقت دیں کہ 15 دن کے اندر اندر تمام تکراروں کے تصفیوں کے لیے تاریخوں کا اعلان کریں۔ اگر کوئی سردار کسی قبائلی تکرار کے خاتمے کے لیے فیصلے کی تاریخ نہیں دیتا تو ڈاکوؤں سے پہلے اس سردار کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے۔ اگر قبائلی تصادم کے فیصلے نہیں ہوتے، قبائلی تکراروں کا خاتمہ نہیں ہوتا، قبائلی تکراروں کے جرگے نہیں ہوتے، تو کچے کا آپریشن وقتی طور پر تو فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم میں سندھ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج صبح میں ATC کورٹ میں حاضر ہوا اور میں نے جج صاحب کے سامنے عرض رکھی کہ جج صاحب، شہید خالد محمود سمرو کے کیس میں 10 سال سے ہم آپ کے چوکٹ پر ہیں اور سندھ کا عوام خالد محمود سمرو صاحب کے خون میں انصاف چاہتا ہے۔ شہید خالد محمود سمرو کا خاندان اور گھر اس کیس میں انصاف چاہتا ہے، لیکن ہمیں سوائے تاریخ کے 10 سالوں میں کچھ نہیں مل رہا۔ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ جج صاحب نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ جلد انصاف فراہم کیا جائے گا۔ میں سوچتا تھا کہ سندھ میں لوگ بندوق کیوں اٹھاتے ہیں، میں سوچتا تھا کہ قبائلی لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں، میں سوچتا تھا کہ لوگ اپنے پیاروں کا انتقام خود کیوں لیتے ہیں، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کی وجہ سے، عدالتوں کے دروازوں پر ذلیل اور خوار ہونے کے باوجود بھی، جب 10 سال آپ کی جتیاں گھس جائیں گی اور آپ کو عدالت سے انصاف نہیں ملے گا تو پھر بندہ بندوق نہیں اٹھائے گا تو کیا اٹھائے گا۔ میں آج اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ملتمس ہوں، میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملتمس ہوں کہ ATC کے بائی لاز میں شامل ہے کہ ATC کی عدالت 6 مہینے میں کیس نمٹائے گی، اور شہید خالد محمود سمرو کے کیس میں 2 مرتبہ ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی ہے۔ سکھر بینچ کی ججمنٹ ریکارڈ پر موجود ہے کہ 6 مہینے کے اندر کیس نمٹا جانا چاہیے، لیکن 10واں سال شروع ہونے والا ہے۔ آخر فائز عیسیٰ صاحب، ہمیں انصاف کب ملے گا؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب، ہمیں انصاف کب ملے گا؟
ATC کے جج صاحبان، ہمیں انصاف کب ملے گا؟ میں مطالبہ کرتا ہوں آن بہاف آف خاندان ڈاکٹر خالد محمود سمرو شہید، on behalf of Secretary General Jamiat Ulama Islam صوبہ سندھ، on behalf of represent of the people سندھ، ہمیں ڈاکٹر خالد محمود سمرو کے قتل کیس میں فوری انصاف مہیا کیا جائے، اور ہم عدالت پر اعتماد رکھے ہوئے ہیں، لیکن عدالت ہمارے اس اعتماد کا مزید امتحان نہ لے۔ عذراء کرم جلد از جلد ہمیں انصاف فراہم کرے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہوگا تو میں حاضر رہوں گا۔ جی شہید جان محمد مراد سنگھ کے بہت بڑے سینئر صحافی تھے، کابل کے ٹی نیوز سرکل کے بیورو چیف تھے، اس کا قتل ہوا ہے بیچ شہر میں، 1 مہینے سے 1.5 مہینہ گزرنے کو ہے، لیکن سابقہ حکومت، سابقہ آئی جی، نگران حکومت یا موجودہ جو آئی جی ابھی تک نہ قاتل گرفتار ہو رہے ہیں، غصہ کو دھمکیاں مل رہی ہیں، صحافیوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ امن مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سندھ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ انصاف نہیں مل رہا، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ قاتل دن دناتے پھر رہے ہیں، اور مقتول کے ورثاء اپنے لخت جگر کے قتل کیس میں انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں۔ اس لیے تو جمعیت علماء روڈ پہ آنے کا فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ ہمیں روڈ پر آ کر اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑنی ہوگی۔ شاید بھیک مانگ کر ہمارے ساتھ نا انصافی ہوتی رہے گی، لیکن انصاف نہیں ملے گا۔ میں مطالبہ کر چکا ہوں کہ شہید جان محمد کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے۔ آپ یہ فرمائیے گا، کیونکہ یہ آپ کی جو جماعت ہے یہ صرف مولویوں کی جماعت نہیں ہے، سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے، اور لوگوں کی بہت ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہے۔ ابھی بھی آپ نے بلدیاتی الیکشن میں بڑا ٹف ٹائم دیا ہے، تو جس طرح سے ابھی آپ نے سندھ مارچ کا اعلان کیا، یہ عوام کی دل کی آواز آپ نے ان سے کی ہے، وہ آپ کی مارچ میں بھی ضرور شرکت کریں گے، لیکن عوام کا بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جب پارٹی یا اقتدار لالچ ہوتی ہے تو JUI جو ہے اتحادی بن جاتی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، جب اب پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے تو اب لانگ مارچ ہو رہا ہے، یہ پہلے کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، آپ صحافی ہیں اور آپ قوم تک آواز پہنچانے کے ذمہ دار ادارے سے وابستہ ہیں۔ حقائق کو تلخ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کا پیپلز پارٹی سے اتحاد کب رہا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کا اتحاد مسلم لیگ نون سے رہا ہے۔ پیپلز پارٹی PDM کا حصہ نہیں رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کا اتحاد بھی مسلم لیگ نون سے رہا ہے۔ اگر اتحاد ہوتا تو آپ نے سوال میں بلدیاتی انتخابات میں مد مقابل ہونے کا ذکر کیا کہ جمعیت علماء اسلام مد مقابل تھی۔ اس وقت تو ہم شہباز شریف کے صاحب کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اتحاد تھا تو ہم نے بلدیات میں مقابلہ کیسے کیا؟ یہ تلخ کیے جا رہے حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے، تو یہ حقائق کو جو ہے وہ روندا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بھی کسی سطح کا کوئی اتحاد نہیں رہا ہے۔ اتحاد کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ NDA جس میں مسلم لیگ فنکشنل اور دیگر قوم جماعتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کا اتحاد نہیں ہوا اور آپ نے مسلم لیگ نون اور متحدہ سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میری بات چیت مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی تک باضابطہ طور پہ نہیں ہوئی۔ باضابطہ طور پر میری پہلی میٹنگز جو ہوئی ہیں وہ GDA کے ساتھ ہوئی ہے، اور GDA کے بعد پھر GDA کی بھی MQM سے پہلے ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جمعیت علماء اسلام کی بھی ہوئی ہے۔ ہم گرینڈ الائنس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں گرینڈ الائنس ہونا چاہیے، جس میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی قوم پرست جماعتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جو کچھ جماعتیں GDA میں موجود ہیں، کچھ جماعتیں GDA سے باہر ہیں، وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بھی اس گرینڈ الائنس کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بھی اس گرینڈ الائنس کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس پر ہمارا کام چل رہا ہے۔ حتمی کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی، انیشل رابطے ضرور ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے شاید یہ گرینڈ الائنس میچور ہو جائے۔ گرینڈ الائنس کے حوالے سے آپ متحرک بھی ہے، پہلے بھی GDA بنا، اس سے پہلے 11 جماعتی اتحاد بنا، تو یہ جو اب اتحاد بننے جا رہا ہے تو اس کا کیا شیپ ہوگا؟ کون کون سی پارٹیاں ہوں گی اور کس طرح سے؟ فرق اتنا ہے کہ پہلے لیڈ کوئی اور کرتا تھا،
اب لیڈنگ رول JUI کے پاس ہے، تو JUI نے وقت سے پہلے اس پہ تمام تر معاملات کو اٹھا لیا ہے، بات چیت کے دروازے شروع کر لیے ہیں، مذاکرات شروع کیے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ اس مرتبہ جو ہے وہ ایک گرینڈ الائنس جو ہوگا وہ سندھ کے اندر متبادل قوت اور قیادت کے طور پر ہوگا. اور میں اللہ کی ذات سے پر امید ہوں اگر نیک نیتی کے ساتھ یہ اتحاد آگے بڑھا تو آنے والے دور میں سندھ میں اقتدار بھی اسی اتحاد کے ہاتھوں میں ہوگا. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جو مزدور طبقہ ہے وہ اس کے بعد جو وقت کی روٹی ہے وہ کھانے کی طاقت نہیں رہی ہے. نگران حکومت میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں ہو یا دیگر کھانے پینے کی اشیاء میں. جو بھی حکومت آتی ہے اگلی حکومت پہ الزام تراشی کرتی ہے، عوام کو ریلیف کم ملے گی؟ دیکھیں، حقائق کو سامنے رکھیں. مہنگائی کی دو وجوہات ہیں میرے صوبے میں. ایک وجہ یہ ہے IMF کا ایک آپ کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. 2013 میں آپ دنیا کے 24 طاقتور ممالک میں شامل تھے اور اس وقت چائنا کے ساتھ 52,000 ارب ڈالر کے آپ نے معاہدے کیے CPEC کی شکل میں. پھر خان صاحب تشریف لائے، 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر کر کے اور 50 لاکھ گھروں کا ذکر کرے اور کشکول توڑ دوں گا، قرضہ لیا تو خودکشی کروں گا. 25 جولائی 2018 کو قرضہ 25,000 ارب تھا اور جس دن خان صاحب اقتدار سے اتر رہے ہیں اس دن پاکستان کا قرضہ 52,000 ارب ڈالر تک پہنچا. اور اس کا خمیازہ آج قوم بھگت رہی ہے کہ نہ روڈ بنا، نہ راستہ بنا، نہ ایئرپورٹ بنا، نہ موٹر وے بنا، نہ کوئی میگا پروجیکٹ ملا. CPEC بھی انہوں نے بند کر دیا اور الٹا پاکستان پر 58,000 ارب ڈالر کا قرضہ. اور آج ہمارے پیٹرول کی قیمتیں IMF طے کر رہا ہے. یہ معاہدہ کس نے کیا؟ تحریری معاہدہ اگر شہباز شریف کی حکومت کا ہے تو گلے سے پکڑیں. تحریری معاہدہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت کا ہے گلے سے پکڑیں. تحریری معاہدہ پیپلز پارٹی کی حکومت کا ہے گلے سے پکڑیں. آج پیٹرول کی قیمتیں اگر IMF طے کرتا ہے، ڈیزل کی قیمتیں IMF طے کرتا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں IMF طے کرتا ہے، تو یہ تحریری معاہدہ عمران احمد خان نیازی کا کیا ہوا ہے جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. 2013 میں ڈالر کہاں کھڑا تھا؟ 2013 میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کہاں کھڑی تھی؟ کیوں ملک کو ڈیریل کیا گیا؟ کیوں ملک کو ترقی؟ آج اگر عمران خان نہ لایا جاتا یا عمران خان چائنا کے CPEC کو ڈیریل نہ کرتا یا عمران خان قرضے کو 58,000 ارب تک نہ پہنچاتا، 52,000 ارب ڈالر تک، یا عمران خان IMF سے تحریری معاہدہ نہ کرتا، تو چند دن پہلے جو ہندوستان میں G20 کا اجلاس ہوا، پاکستان G20 کے اس اجلاس کا حصہ ہوتا، پاکستان G20 کے طاقتور ترین ممالک میں ہوتا. لیکن عمران خان کے 2013 میں تو ہم دنیا کے 24ویں ملک میں تھے، لیکن جس دن عمران خان اقتدار سے اترا اس دن پاکستان 48ویں نمبر پہ پہنچا. ملک کا بیڑا غرق کیا خان صاحب نے. اور پھر جو لائے تھے انہوں نے خود سمجھا کہ ہم نے جس کو لایا یہ ملک توڑ رہا ہے، پھر انہوں نے خود اس کو اقتدار سے اتروانے کے لیے گو ہیڈ دیا اپوزیشن کی جماعتوں کو. ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سندھ حکومت میں رہنے والا وزیر فوڈ غریبوں کو گندم دینے کے لیے سرکار کے خزانے سے پیسے نکالے گا اور 1 سال میں صرف گندم پر 77 ارب روپے کی کرپشن ہوگی، آٹا مہنگا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ پھر جب ہمارے مختار کار اور SDM اور DC صاحب سے لے کر اوپر تک کرپشن کی داستانیں ہی داستانیں ہوں گی. ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 2 سے 3 ارب روپے کی کرپشن ہوگی. پھر ٹماٹر اور آلو مہنگے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ یہاں کے کرپٹ حکمرانوں کو گلے سے پکڑنا ہوگا، کرپٹ وزیروں کو گلے سے پکڑنا ہوگا، عوام نے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. 2 عنصر ہیں. ایک، پاکستان دشمن IMF سے معاہدات نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ملک کو تہس نہس کر دیا. اور دوسرا، کرپٹ مافیا نے، کرپٹ وزراء نے لوگوں کا زندگی اجیرن کی ہے. دونوں کے خلاف میدان میں جمعیت علماء اسلام ہے. عمران خان کے ایجنڈے کو بھی پاش جمعیت علماء نے کیا اور آج 15 سالوں میں سندھ کا بیڑا غرق کرنے والے حکمرانوں کے خلاف امن مارچ بھی جمعیت علماء اسلام کرنے جا رہی ہے. اس آزادی مارچ کے نتیجے میں عمران خان اقتدار پر نہیں رہا. انشاءاللہ اس امن مارچ کے نتیجے میں سندھ کے عوام کو متبادل قوت دے کر ان کے روزی اور روٹی اور ان کے حقوق ان کے دہلیز تک پہنچانے کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرے گی. لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ اور دوسرا سر یہ کہیں گے کہ
متحدہ قوم موومنٹ کے لیے پہلے آپ کے جو تاثرات تھے یا جو باتیں تھیں لیکن اب کچھ ہوا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو متحدہ قوم موومنٹ اس طاقت سے اب آئے گی یا آ سکتی ہے، اس سے جو طاقت آپ کے پاس ہے کراچی تو یہ تو جنگ بات فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ لیون پلینگ فیلڈ پہ تو نواز شریف صاحب سے کمنٹس لے لیں، مجھ سے بہتر وہی دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ایم کیو ایم کی آپ نے بات کی، ہم تو ایم کیو ایم پاکستان سے بات کر رہے ہیں، اس خالد مقبول صدیقی سے جو خود الطاف حسین کے خلاف پریس کانفرنس سے کر رہا ہے، میں تو اس فاروق ستار سے بات چیت کر رہا ہوں جو خود الطاف حسین سے کے خلاف تقریریں کر رہا ہے، میں تو اس مصطفیٰ کمال سے باتیں کر رہا ہوں جو الطاف حسین کے خلاف تقریریں کر رہا ہے۔ لیکن کیوں بھول رہے ہیں کہ یہ سندھ کرنے والے، سندھی اجرک کے ماسک پہننے والے، سندھی ٹوپی اور سندھ کی حکمرانی کرنے والے الطاف حسین کی جماعت سے مذاکرات کرنے 9-0 گئے تھے؟ وہ کون تھا جس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر الطاف حسین کے نمائندے کو ٹوپی پہنائی تھی؟ اگر اس وقت مذاکرات تھے تو وہ درست، پیر صاحب پگاڑا کے الطاف حسین صاحب کے ساتھ مذاکرات تھے تو درست، ہمارے قوم پرست رہنماؤں کے اگر ایم کیو ایم الطاف حسین کی جماعت کے ساتھ مذاکرات تھے تو وہ درست، ارباب غلام رحیم صاحب نے اقتدار کے لیے اگر ایم کیو ایم الطاف حسین سے مذاکرات کیے تو درست، ہمارے مرحوم علی محمد مہر نے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ایم کیو ایم الطاف حسین سے ووٹ لیے تو درست۔ اگر میں مہاجر کارڈ جیب میں رکھوا رہا ہوں، سندھ کارڈ جیب میں رکھوا رہا ہوں، ایک ہی کارڈ ہے سندھ کے عوام، کراچی سے کشمور تک ایک ہی صوبہ ہے سندھ، کوئی دو صوبے نہیں ہیں، اور اس پر میں ایم کیو ایم پاکستان کو منوا رہا ہوں تو مجھے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، مجھے مبارکباد دیں کہ اکیلی واحد جمعیت علماء اسلام ہے جس نے ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کو اس نعرے سے وڈرا کرنے پر راضی کیا ہے کہ کوئی مہاجر اور سندھ کارڈ نہیں ہوگا، کوئی دو صوبوں کی بات نہیں ہوگی، ایک صوبے کی بات ہوگی، ایک سندھ کی بات ہوگی، اور کراچی سے کشمور تک ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اور جی ڈی اے اور تمام تنظیمیں سندھ کے عوام کی مشترکہ جنگ لڑیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ابھی بھی قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے نمائندے موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ ابھی سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن ایم کیو ایم کی تھی، جنہوں نے وزیر اعلیٰ سے مذاکرات کر کے نگران وزیر اعلیٰ لگوایا۔ اب بھی سندھ میں گورنر ایم کیو ایم کا بیٹھا ہوا ہے، جب ان کا سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہو، جب قومی اسمبلی میں ان کی نمائندگی ہو، جب سندھ میں گورنر ایم کیو ایم کا ہو، تو پھر ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کراچی کی حد تک اگر کوئی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی مذائقہ ہے۔ ڈیموکریٹک الائنس جو بن رہا ہے، تمام جماعتیں بھی اگر سندھ میں حکومت بناتے ہیں الائنس تو سی ایم کس کو جائے گا؟ میری تو خواہش ہوگی کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں۔